بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو دل کی گہرائیوں سے رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے انتہائی خوبصورت ترین موقع پہ دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں ایک بار پھر، اور آج آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، کیونکہ فرش والوں کو اور عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ہم گناہ گاروں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اس کے گھر والے رکھتے ہیں، اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اس کے دادا دادی رکھتے ہیں، اس کے نانا نانی رکھتے ہیں، یا اس کے گھر کے بڑے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ میں قربان ہو جاؤں کہ جب جنتی جوانوں کے سردار اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جو امام المتقین ہیں، جو سبط رسول ہیں، جو سید ہیں، طیب بھی ہیں، امین بھی ہیں، تقی بھی ہیں، ذکی بھی ہیں، صفوت اللہ بھی ہیں، مجتبی بھی ہیں، شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، تو پھر ان کا مبارک نام اللہ خود منتخب فرما کر جبرائیل امی کے ذریعے اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور ایسا خوبصورت نام عطا فرماتا ہے ناظرین، ایسا خوبصورت نام عطا فرماتا ہے جو اپنے نام کی طرح حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال ہیں، جو علوی و مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمال میں انتہائی باکمال نظر آتے ہیں، جن کا ذکر سرمایہ حیات ہے اور جن کی محبت ہم سب گناہ گاروں کے لیے باعث نجات ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی توصیف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی اور خدا نے بھی کی، جن کو کائنات کے سردار نے سرداری کا، سرداری کا لازوال تاج عطا فرمایا، جن کی زیارت دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیف دیتی تھی، اور جن کی ایک ادا یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دیتی تھی، جن کے تدبر اور فہم و فراست کا کیا ہی عالم ہوگا ناظرین، جو اپنے نانا جان کی بشارت کے مطابق امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا سبب بن جائیں، جن کا زہد و تقوی انتہائی عالی شان تھا اور عبادت الہی کا مشغلہ جن کی پہچان تھا، جن کی سخاوت بے مثل و بے مثال تھی، مکارم اخلاق کا پیکر مجسم جن کی ہستی کمال تھی، جو انتہائی پرہیزگار پرتاثیر اور باوقار انداز سے گفتگو فرماتے تھے، جو بردباری اور صبر و تحمل کا اعلیٰ ترین نمونہ نظر آتے تھے، جن کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہیے کہ جو آیت تطہیر میں طہارت کے اعلیٰ منصب پر فائز نظر آتے ہیں، جو آیات مباہلہ میں بھی ان نورانی چہروں کی جھرمٹ میں ہوں جن کو عیسائی پادری دیکھ کر پکار اٹھے کہ آئے لوگوں، میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے دربار میں معروضہ کریں تو اللہ پہاڑ کو اپنے مقام سے ہٹا دے گا، جن کی محبت آیات مودت میں جھلملاتی ہے، جن کی نسلوں کی برکت سورہ کوثر کی آیات میں نظر آتی ہے، جن کی سخاوت سورہ دہر کی آیات میں سخاوت کی اعلیٰ منزل پر چھا جاتی ہے، جن کا مبارک نورانی وجود کائنات کے مقدس ترین لعاب دہن یعنی کہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروان چڑھا، جن کی سماعتوں میں کائنات کی سب سے میٹھی آواز یعنی آواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان و اقامت کی صورت میں گونجنے لگی، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والی خیر کثیر کی ابتدا ہیں، جو عفو درگزر کی اور حلم و تدبر کی انتہا ہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن پاک علیہ السلام وہ مبارک ہستی ہیں جن سے سرکار علیہ السلام کی محبت دیدنی تھی۔ بڑی توجہ آپ کی رہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کی محبت کی مثالوں میں نہیں ملتی صاحب، کہ جن سے سرکار علیہ السلام کی محبت دیدنی تھی، کہ چشم فلک نے نانا اور نواسے کی محبت کے یہ حسین مناظر نہ کبھی پہلے دیکھے تھے اور نہ کبھی پہلے دیکھے گی، کہ جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت و شفقت سے چوما کرتے تھے، جن کو کائنات کے تاجدار انتہائی محبت و شفقت سے سونگا کرتے تھے، جن کے ناس کے انداز آج بھی فرط حیرت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ جس پیارے کے پروٹوکول کو قرآن نے اعمال کے قبول ہونے
یا حقارت ہونے سے مشروط کیا، کائنات کے اس تاجور کی مبارک پشت پہ جناب امام حسن علیہ السلام سوار ہو جائیں تو محبوب خدا اپنے سجدوں کو طویل فرمائیں۔ بس یوں کہیے، یوں کہیے، یوں کہیے، آخری جملے عقیدے کے ادا کر رہا ہوں، یوں کہیے کہ جن کی عقیدت تو محبت مودت کے سانچے میں ڈھل جائے، ضروری ہے صاحب، اگر عقیدت اور محبت مودت کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی تو پھر کچھ نہیں ڈھلے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ تو جن کی محبت عقیدت اور محبت کے سانچے میں ڈھل کر مودت کے فریم کے اندر فکس ہو جائے، یوں کہیے، تو پھر جن کا قرب ہم جیسے گناہگاروں کو نصیب ہو جائے تو بالیقین ہم جیسے گناہگاروں کو جنت کا گیٹ پاس مل جائے۔ آئیے جناب آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ہماری بزرگ شخصیت ممتاز اسکالر جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت بزرگ شخصیت ہیں ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ اور میرے دائیں جانب میرے بھائی پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود جناب شیر میاں داد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آپ تمام احباب کو امام حسن پاک علیہ السلام کی ولادت کی بہت خیر مبارک، خیر مبارک، سب کو مبارک۔ سب آغاز کرتے ہیں۔ یہ بتلائیے سب سے پہلے قرآن پاک میں ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی اور خاص طور پہ جو آپ کے القابات ہیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، یہ ہماری انتہائی خوش نصیبی کہ ہماری زبانوں پر بھی حسن آئے، حسن آئے یہ نام۔ قرآن کریم نے نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان بیان کی وہ سورہ کوثر میں، آیہ تطہیر میں، آیہ مودت میں، سورہ دہر کی آیات میں تو چمک دمک رہی ہیں، لیکن میں اس انداز سے اپنے سننے والوں کو بتاؤں گا کہ قرآن کریم کس خوبصورت انداز میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتا ہے۔ واہ! قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے قرآن یہ تو بتا امام حسن کون ہیں؟ قرآن پکارا، حسن وہ ہیں جن کے نانا کی زبان پر میں بولا جاتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن ہمیں بتا تو صحیح سیدنا امام حسن کون ہیں۔ اس نے کہا کہ او سننے والے سن، تو نے کبھی معوذتین سنا؟ ہاں قرآن میں نے معوذتین سنا۔ تو پھر جان معوذتین یہ امام حسن پر پڑھی جانے والی میری دو صورتیں ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، لولو والمرجان تو ہے ہی، لیکن معوذتین کو معوذتین کہا کیوں جاتا ہے کہ زبان رسالت سے یہ امام حسن پر پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں نے کہا ہے قرآن اور مجھے میرے ایمان کو تازہ کر، واہ! میری محبتوں کے چراغ اور روشن کر، واہ واہ واہ! کیونکہ تو نے مجھے بتایا ہے کہ ایمان کی روح اور ایمان کی جان محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتا تو صحیح کہ آپ سے نسبت رکھنے والے اس نواسے کی شان تیرے اندر کیا ہے؟ تو قرآن کہنے لگا کیا تم نے نہیں سنا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ!
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ، قرآن بولا کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے، میری اس آیہ کریمہ میں غور کر، امت مسلمہ میری روشنی میں، میرے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں امام حسن کو کیا مقام دے رہی ہے کہ ان کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کیا۔ تو قرآن کریم نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک کے بارے میں جو محبتیں دی ہیں ان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ آپ کے القابات، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس پیارے نواسے کو جن خوبیوں سے نوازا، ان کی کنیت ہے ابو محمد۔ آپ مجتبی ہیں، آپ سبط اول ہیں، واہ آپ سبط اکبر ہیں، واہ آپ سید ہیں، واہ آپ طیب ہیں، واہ آپ ذکی ہیں، واہ آپ نقی ہیں، واہ آپ قائم ہیں، آپ حجت ہیں، واہ آپ ذکی مجتبی ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ امیر ہیں، واہ آپ امین ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ بر ہیں۔ آپ کے ایک ایک لقب پر گفتگو کریں، دفتر چاہیے، وقت چاہیے۔ کیا خوبصورت آپ کے القابات ہیں کہ محدثین جب آپ کی زبان اقدس سے بیان کی ہوئی حدیث مبارکہ کو امت تک پہنچانے کے لیے لکھتے ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ سبط رسول اللہ و ریحانتہ۔ اللہ، آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد امت تک پہنچا رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے محدثین کیا لکھتے ہیں؟ سبط رسول اللہ۔ بلکہ آپ کا ایک لقب حفید ہے۔ حفید کہتے ہیں دل کے ٹکڑے کو۔ آپ کے لقب میں پھر یہ کہ ریحانتہ، کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام بٹھا کر سونگھیں، اللہ فرمائیں کہ میری جنت کے پھول ہیں، ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کے لیے فرمائیں کہ ھذا ابنی سید، اللہ، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اللہ، اور اس لقب نے دنیا بھر کو سادات کے نام سے، سید کے نام سے روشناس کرایا۔ تو یہ لفظ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے لیے بولا تاکہ امت کو معلوم ہو جائے کہ میرے نزدیک حسن کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ اللہ، 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 جن کو نبی علیہ السلام فرمائیں بے ابی و امی، حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ سورہ کوثر کا آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیہ میں بھی، کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا کہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے کے وصال سے معاذ اللہ آپ ابتر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اس کوثر کی روشنی میں اس سید نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ خیر کثیر کے ابتدا آپ بنے، خیر کثیر کے ابتدا آپ بنے۔ خیر کثیر یعنی ہر خیر، دنیا کا کوئی کونا لے لیں جہاں مسلمان بستے ہوں گے وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی سید ضرور نظر آئے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ سورہ دہر کو لے لیجئے، آیات مباہلہ کو لے لیجئے، آیات تطہیر کو لے لیجئے، آیت مودت کو لے لیجئے۔ اب آیت سورہ دہر شروع میں تلاوت بھی کی گئیں، وہ کیا شان بیان کر رہا ہے قرآن کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، خود فاقے سے ہیں اور دنیا کو کھلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اعلان ہو رہا ہے کہ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ،
ہم تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہتے، کوئی شکریہ تم سے نہیں چاہتے۔ یہ گھرانہ ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کا، بات ہے کہ اس بلاتے ہیں۔ لیے جس کسی کے قلب میں ایمان کا ذرہ بھی ہے وہاں حب حسن اور حب حسین، حب فاطمہ، حب علی پہلے دیکھی جاتی ہے، ایمان کا پیمانہ ہی یہی ہے، پھر اس کے بعد پیمانہ ہی ایمان یہی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ پیر صاحب، ولادت پاک کا جو خوبصورت سا منظر نامہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے آپ کہ ظاہر ہے جو میں تو کیا کہوں، مجھے تو اپروپریٹ ورڈ بھی سمجھ نہیں آتے اس موقع پہ، کہ جس خوشبودار گلشن کے اندر یہ حضرت امام حسن علیہ السلام جیسے پھول کھلے، اور جس روشن ترین جھرمٹ کے اندر کائنات کی آپ تشریف فرمائیں، ذرا بتائیے کہ کیا وہ منظر نامہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آپ کا ابتدائیہ، اور اس کے بعد محترم جناب پروفیسر صاحب کی گفتگو، اللہ رب العزت علم و عمل کی برکتیں مزید اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ بہت ہی عظمت والی، برکت والی آج کی تاریخ ہے، 15 رمضان المبارک 3 ہجری، گویا آج سے 1440 سال پہلے یہی دن، یہی تاریخ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس صبح کو تشریف لاتے ہیں کائنات میں۔ اس میں بہت ہی اہم نقطہ جو ہے وہ یہ سمجھنے والا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی آمد جو ہے وہ کس قدر شدت سے حضور کو انتظار تھا آپ کی آمد کا۔ اللہ، مکہ مکرمہ میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضور کے شہزادگان، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاکیزہ بطن سے یکے بعد دیگرے وصال کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ کے انتقال پر تو مشرکین مکہ کی خوشی جو تھی وہ دیدنی تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو پیغام توحید اس مشرکانہ ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پیغام کو لے کر آئے ہیں، اب عرب کے دستور اور رواج کے مطابق اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی بھی کام کو بڑھانے کے لیے پیچھے بیٹوں کا اس مشن کو آگے جاری رکھنا ضروری ہے۔ تو ان کا یہ تھا کہ 2 بیٹے تھے، دونوں ہی فوت ہو گئے، مشن ختم ہو گیا، اللہ نے سورہ کوثر نازل کر کے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا، اور 2 بیٹے مکہ مکرمہ میں، ایک بیٹے جناب ابراہیم مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین سے عطا کر کے 3 بیٹے واپس اس لیے لے لیے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل کے بہت سے نبیوں کے بیٹے نبی بھی نبی تھے، بیٹے بھی نبی تھے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، حضرت ابراہیم نبی، بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، لمبی فہرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبیین بن کر، تاجدار ختم نبوت بن کر تشریف لائے، آپ کے بیٹے ہوں اور نبی نہ ہوں تو یہ حضور کی شان اقدس میں ایک نقص آتا ہے، ایک فرق آتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی ایک فضیلت حضور پر آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کو خاتم النبیین بنایا تھا، بیٹے عطا کر کے واپس لے لیے اور کہا حبیب ان کا بہتر بدلہ سورہ کوثر کی صورت میں عطا کروں گا۔ چنانچہ حضور کو اس وعدہ الہیہ کا انتظار تھا کہ کب وہ وقت آتا ہے جب سورہ کوثر کی تفسیر سامنے آتی ہے، یعنی آپ کے شایان شان جو نہیں ہونا تھا، مطلب وہ نہیں ہو رہا تھا، وہ آپ کے شایان شان کر دیا۔ جی کر دیا۔ تو سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں۔ اچھا، اب وعدہ چونکہ پروردگار عالم کا تھا، اس لیے اللہ نے کہا ہے حبیب چونکہ یہ میرا وعدہ ہے، میرے وعدے کی تکمیل کی ابتدا ہوئی ہے، تو پھر نام بھی میں ہی رکھوں گا۔
اسد الغابہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حسن اور حسین یہ دونوں نام عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے، ہائے 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 سبحان اللہ، کیا کہنا، عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ یہ دونوں شہزادوں کے بذریعہ وحی نام آتے ہیں۔ کیا ان کی عظمت کے لیے یہ بات کم ہے کہ ان کے نام بذریعہ وحی آئیں اور جناب جبرائیل امین کیا علیہ السلام کہنے، وہ کیا نام کہنے، لے کر سبحان آئے؟ اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ جب تشریف آوری ہوتی ہے تو حضرت لبابہ بنت الحارث زوجہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، ام الفضل کنیت سے آپ زیادہ معروف ہیں نام کی نسبت سے، انہیں جیسے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالہ سے بھی ہے، آپ کے حوالہ سے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری آغوش میں آ کر اچھا امام حسن پاک کے لیے جی بھی آپ کے لیے بھی یہ روایت ہے۔ حضور نے اس کی تعبیر یہ فرمائی تھی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا جو جسے آپ اپنی گود میں لیں گی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے تعبیر خواب کی سرکار فرما رہے ہیں، اس اعتبار سے وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو ہے، سبحان اللہ، کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے۔ نام جیسے میں نے عرض کیا بذریعہ وحی آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آقا اپنی زبان اقدس، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان حضور علیہ السلام گھٹی کے طور پر چوسنے کے لیے عطا فرماتے وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ چوسنے کے لیے سرکار عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ کی عظمت، آپ کی شان اور شرح صدر کے لیے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ مدینۃ العلم کی زبان آپ کے دہن میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سینہ تو کھلتا ہے نا، علم حاصل ہوگا۔ اب 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، 2 بکرے ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کیا، سر کے بال مبارک وہ اتروائے اور ان کے برابر چاندی کا جو تھی وہ ان کے برابر حضور علیہ السلام نے خیرات فرمائی۔ یہ ایک طرح سے صدقہ فرمایا ان کے بالوں کا کہ اللہ ان کے سر کو ہمیشہ آفات و بلیات سے محفوظ اور مامون رکھے۔ اللہ۔ اب ذرا اس جہت کو اور ان خوبصورتیوں کو ذرا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سراپا میں دیکھیں کہ اللہ نے کس گھر میں کس شان کے ساتھ انہیں بھیجا ہے، کن رشتوں کے درمیان، کن رشتوں کے درمیان بھیجا ہے، جہاں فرشتے مبارکباد اور تہنیت کے پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ کوئی دنیا کا آدمی نہیں ہے، اللہ کے مقرب فرشتے لے کر مبارکباد کے پیغام آ رہے ہیں، اور قطار در قطار آ رہے ہیں۔ اور پھر شان یہ ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین جو سلطان الانبیاء ہیں وہ نانا جان ہیں، مسلمہ اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین نانی جان ہیں، اور باپ والد گرامی خود مولود کعبہ ہیں، خود امام الاولیاء ہیں، مادر گرامی جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت ہیں، دادا جان سردار بطحہ ہیں، دادی جان حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، جن کو اللہ نے بیک وقت 2 عظیم امانتیں عطا فرمائیں، ان کی آغوش میں پرورش۔ یہ اتنی نسبتیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے مبارک دامن میں لے کر آئے۔ اور میں یہ ایک انتہائی اہم بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حسن مجتبیٰ وہ ہیں جن کے چہرے بوسہ گاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حسن معمولی ہستی نہیں ہے جن کے چہروں کے سرکار بوسے لیا کرتے تھے، ان کے چہرے بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ عظمت اور شان انہی کا خاصہ اور انہی کا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ اب ذرا اتنی خوبصورت اور حسین باتیں ہو رہی ہیں، اس میں جو فضائل اور مناقب خاص طور پہ احادیث میں آپ کے بیان ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ لا محالہ بہت اعلیٰ نمونے پر چل رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں صورت و سیرت کا بانک پن، جہاں آپ کو نظر آئے گا تو وہاں حضرت امام حسن کی تصویر سامنے آئے گی۔ واہ واہ واہ، آپ ان کی صورت بھی دیکھ لیں، ان کی سیرت بھی دیکھ لیں، جہاں ظاہر و باطن کا پھبن سامنے آئے گا کہ ظاہر بھی اجلا
باطن بھی اجلا، واہ۔ وہاں بھی امام حسن کی تصویر سامنے آئے گی، واہ 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 جہاں آپ فضیلتوں کا جم گھٹا دیکھیں واہ، اور وہاں سے نکلنے والا سورج چیک کریں، وہاں آپ کو امام حسن کی شکل سامنے کیا آئے کہنے گی۔ کیا کہنے، اللہ واہ تعالیٰ نے فضیلتوں کے جھرمٹ میں واہ، کیا حسن پارا پیدا فرمایا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو فضیلتوں کا، معیارات کا، ایمان کا، تقوی کا ایک سنگم چلتا ہے، اس کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ وہ کون سا وجود ہے جس وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کی صلاحیتیں ہیں۔ واہ سبحان اللہ، تو کیا سب کہنے، اولیاء کیا متفق کہنے ہیں ڈاکٹر کہ صاحب؟ وہ وجود ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر صفات الہیہ رقص کرتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ وجود کون سا ہے جس پر صفات مصطفیٰ رقص کرتی ہیں؟ اللہ اکبر، تو وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ وجود مبارک حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہے، اللہ اکبر، آہا، جہاں پر صفات محمدیہ کی ہر صفت آپ کو جھلکتی نظر آئے کیا گی۔ کہنے، یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بچے کو جو فضیلتیں ملی نسب کی وجہ سے، جو فضیلتیں ملیں گی ان کو ذاتی کردار کی پختگی کی وجہ آہا سے، سبحان، جو فضیلتیں ملیں گی ایمان کا محور ہونے کی وجہ سے، کیا کہنے، اور جو فضیلتیں ملیں گی معیار کا مرکز ہونے کی وجہ سبحان سے، وہ ساری حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان فرمائی ہیں۔ واہ کہیں ذاتی نسب کی بات آئی، بھئی میری وجہ سے فضیلت ملی، آہا چونکہ میرا سبت ہے، واہ، میری بیٹی کا لخت جگر ہے، آہا یہ وہ حسن پارا آ رہا ہے جو میرے ظاہر و باطن کے فیوزات کا مرکز بنے گا۔ واہ اس کے ذریعے امت ہدایت پائے گی، واہ اس کے ذریعے امت ایمان پائے گی، واہ، اس کے ذریعے معیارات کا تعین کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تو آپ دیکھیں کہیں اب وہ ساری حدیثوں کا اگر آپ پڑھیں تو بڑا عجیب رنگ نظر آتا ہے۔ کہیں آپ کی نسب والی فضیلتیں ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر کثیر کے جو وعدے دے رکھے ہیں، اس خیر کثیر کا محبت، اس کا مورد، اس کا جائے ظہور، یہ میری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد آ رہی ہے، یہ دنیا کو بتائے گی خیر کثیر علم میں کیا ہوتی ہے، واہ خیر کثیر عمل میں کیا ہوتی ہے، واہ، خیر کثیر سخاوت میں کیا ہوتی ہے، واہ، خیر کثیر ہدایت میں کیا واہ، ہوتی ہے، سبحان اللہ، خیر کثیر ہنگامی حالات میں کیا ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اس کا اچھی یہ بات ہے، سارا تعین کیا کر کے اچھی جائیں بات گے۔ ہے، کیا اچھی بات، اس کے بعد پھر آپ کیا اچھی دیکھیں بات۔ کہ ان کا ذاتی کردار ہمیشہ یاد رکھیں، صوفیاء کے نزدیک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا کی جو اولاد پاک ہے اس سے محبت ذاتی نسب کی وجہ سے تو تھی ہی تھی، لیکن اس وجہ سے بھی زیادہ تھی کہ جو کردار، جو معیار دین اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کے لیے یہ شواہد بنیں گے۔ آہا آپ دین کا معیار بھی چیک کر لیں، ان کی عبادتیں چیک کر لیں، دین کا معیار چیک کر لیں، ان کی دین کی حفاظت چیک کر لیں، آہا دین کا معیار چیک کر لیں، اور ان کا زہد و تقوی بھی چیک کر لیں، تو ظاہر بھی کامل، باطن بھی کامل۔ چند روایت میں سنا۔ اچھا پھر اس رنگ بڑا عجیب ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے صاحبزادے کی فضیلت گھر میں بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی کے ماحول میں کیا اچھی سب بات، کے کیا سامنے زبردست روایت ہے، واہ جمعہ کے خطاب کے واہ دوران واہ، جس سے زیادہ جم غفیر کا امکان نہیں ہوتا، واہ، چونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی بعد کے حالات میں آنے والے علمی الجھنوں کی وجہ سے، فتنوں کی وجہ سے ان کو لوگ نظر انداز کریں گے، حالانکہ یہ تو معیار دین اور مرکز دین ہے، واہ واہ، اگر ان سے رشتہ کمزور پڑ گیا تو پھر بچے گا کچھ بھی کچھ نہیں۔ بھی نہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تشریف لیں، حضور نبی صحابہ جھرمٹ میں بیٹھے ہیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، تو آپ نے سب کی طرف اپنی مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، چونکہ نگاہ نبوت تزکیہ بھی کرتی تھی، روحانی کیف بھی بکھیرتی تھی، اپنا تبسم بھی دیتی تھی۔ جب سب متوجہ ہو گئے تو آپ نے کہا یہ جو میرا صاحبزادہ اور بیٹا بیٹھا ہے
یہ سید و سردار ہوگا. واہ واہ. سیادت و قیادت کے جتنے بھی نمونے ہوں گے وہ اس پر ناز کریں گے. لیڈر ہو، رہنما ہو، سیادت اس پر جھلکے گی. یہ ظاہری بھی سیادت بات. پھر آپ دیکھیں، پھر آپ نے یہ جو جملہ فرمایا، ہنگامی حالات میں شخصیتیں بکھر جاتی ہیں، امتیں ٹوٹ جاتی ہیں، حالات منتشر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرا بیٹا اس موقع پر حلم کا، صبر کا، گہرائی کا جو مظاہرہ کرے گا، میری امت وہ حالات پیدا کر چکی ہوگی کہ جہاں کشتی ٹوٹ جائے، لیکن یہ میرا بیٹا ایک ایسا ملا ہے، اس کشتی کو ایسے کنارے لگائے گا کہ منتشر چیزیں ساری ٹوٹ جائیں گی اور امت وحدت میں کھڑی ہو جائے گی. پروفیسر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے کہ سرکار علیہ السلام سے جو آپ کی محبت اور امام پاک علیہ السلام کی سرکار علیہ السلام سے جو محبت، حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے بہترین نمونہ ہیں. اس نمونے کی ایک جھلک اس ضمن میں بھی امت کے سامنے رکھی گئی کہ انسان اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور محبت کو جزو ایمان بنائے. علماء لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اس پیارے نواسے کو چوم رہے ہیں اور ایک صحابی اقرا بن حابس آتے ہیں. وہ اس منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے، میں نے آج تک ان میں سے کسی کو نہیں چوما. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حیرت اور تعجب کے ساتھ اس پر نگاہ ڈال کر فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل کو محبت سے خالی کر دیا ہے تو تیرا نصیب. تو ایک تو یہ بات تھی کہ آپ نے اپنے پیارے نواسوں کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت، اس قدر ان کے ساتھ دلگیری کہ امت کو بتا دیا جائے کہ اولاد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر سب سے میٹھا ثمر ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا. اس ثمر کی قدر کریں، اس کی طرف دھیان دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ دین نبی کا بچانا انہی دو پر منحصر ہے. اللہ یہ اس انداز سے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رکھیں گے کہ دین اسلام قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا. اللہ. اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دے کر کیسی بات ہے، کیا روایت خود بھی محبت کی اور امت کو بھی توجہ دلائی کہ میرے گھرانے کے ان افراد سے تم نے محبت کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں. اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس رضی اللہ عنہا تشریف لاتے تو فرماتے کہ بیٹی دونوں کو بلاؤ. دونوں شہزادے آ جاتے اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں اپنی گود میں لے کر باری باری انہیں اپنی زبان کتنی دیر تک چسواتے رہتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھا پیار اور محبت کا معیار کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنا فیضان منتقل کر رہے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام اس زمین پر وہ پہلے انسان ہیں خوش نصیب کہ جن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار زبان لعاب نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. آپ پہلے ہیں جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اپنے حلق میں اتارا ہے. اللہ. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تو یہ عالم تھا کہ اگر آپ سجدے کی حالت میں ہیں
اور یہ شہزادے آ کر آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا اللہ کہ صحابہ کو کہنا پڑتا، عرض کرنا پڑتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سجدے کی طوالت، فرمایا دیکھتے نہیں میری کمر پر سوار کون ہے۔ اللہ اور جب رکوع میں آپ ہوتے وہ کیا منظرنامہ ہوتا بتائیے جب ذرا۔ وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان آ جاتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلتے اور حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکراتے اور اپنے رکوع کو بھی لمبا کر دیتے کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ منظرنامہ بتائیے وہ جو راکب دوش مصطفیٰ صلی راکب اللہ دوش علیہ وسلم، رسالت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کو جب اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ صحابہ جو تڑپتے تھے کہ کسی طرح ہمارا جسم آقا علیہ السلام سے مس ہو جائے، وہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کے اس شرف کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نعم الراکب نعم المرکب، حسن تمہیں سواری کیا ملی۔ یہ سن کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر سواری دیکھی سوار نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اور یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں کے ساتھ اس محبت کو دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا نصیبہ سمجھتے تھے، انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قریب ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علی یہ حسن تجھ سے نہیں میرے آقا سے مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ، اور یہ سن کر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ پیار اور محبت کا انداز دیکھیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی چیز آتی تو آپ سب سے پہلے شہزادہ حسن کو بلاتے۔ اب ایک شکاری ہرنی کا بچہ لایا اور آ کر آپ کو پیش کیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کا وہ بچہ امام حسن رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا، اور جب شہزادے بڑے لے کر گھر آئے تو چھوٹے شہزادے نے کہا کہ بھائی جان یہ کہاں سے ملا؟ کہا نانا جان نے دیا ہے۔ فوراً آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا کیجئے۔ فرمایا کہ آیا تھا میں نے حسن کو دے دیا، لیکن ان کا اصرار اتنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہرنی اپنا بچہ لے کر خود حاضر ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن کے ساتھ آپ کے پیار کو دیکھ کر حسین کے آنکھوں میں کہیں آنسو نہ آ جائیں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ان کی رضا کے لیے اپنا بچہ لے کر حاضر ہو گئی ہوں۔ اچھا جب یہ واقعہ آ گیا تو ذرا وہ بھی تو بتائیے نا۔ دیکھیں میں تو بڑا اس واقعے کو جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے تو بڑا لطف آتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی جو ہے وہ اپنا کشتی ہو رئی ہے اور حضور سید عالم بتائیے وہ کیا منظرنامہ کیا ہے؟ امام حسن سے فرما رہے ہیں حسین کو پکڑو، حسین کو پکڑو۔ ماں جب دیکھتی ہے، اب ماں کا بھی اپنا پیار ہے۔ اچھا اس دوران قطع کلام کی معذرت کہ اس کشتی کے دوران جبرائیل امی کو بھی کال کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آ جائے اس منظرنامے کو دیکھنے کے لیے۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ حسین کو پکڑو تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آخر ماں ہیں، وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ پیارے ابا جان آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں اس سے کیوں نہ کہوں، حسین سے جبریل یہی کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف امام الانبیاء ہیں، دوسری طرف امام الملائکہ ہیں، ملائکہ ہیں، وہ آ کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے کتنے ہی واقعات علماء نے ہمارے سامنے رکھے ہیں جو پڑھنے اور سننے والوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دین کی روح ان کے ساتھ جڑ جانا، ان کی محبت سے اپنے دل و دماغ کو ان کے بغیر تو بنجر زمین ہے نا دل کی، پھر تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر زرخیزی زمین میں چاہیے تو پھر انہی کی محبت سے ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس عقیدت سے، جس محبت سے، جس مودت سے امام حسن پاک علیہ السلام کا استقبال فرمایا کرتے تھے، جتنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے میرا خیال ہے کہ اس دور کے اندر اس حصے کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں جہاں
نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی ہیں، جہاں پر جو ہے اپنا یوں کہیے کہ دشمنیوں کی جو شعلے وہ بھڑک رہے ہیں، جہاں پر محبتوں کے شہد کے اندر یہ بلا وجہ کے بکس کے جو سرکے ڈال دیے گئے، بتائیے ذرا صحابہ کس طرح سے آپ کا اکرام پروٹوکول کا خیال رکھ، پھر اکابرین امت نے جیسے آپ کو خراج تحسین پیش کیا. پچھلی گفتگو سے ایک چیز رہ گئی تھی، وہ میں پلیز کرتا ہوں ضرور. پلیز. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصہ میں یہ سعادت آتی ہے کہ ان دونوں شہزادوں کے مبارک کانوں میں اذان اور اقامت بھی خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک، بالکل ٹھیک، ایسے ہی. یعنی صحابہ کرام کے ہاں معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی بیٹا بیٹی بچہ نوزائیدہ آتا تو یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر 2-3 جو مؤذن صحابہ تھے ان میں سے، یا وہ خود صحابی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. بالکل ٹھیک. لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ان کے دائیں کان میں اذان خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بائیں کان میں اقامت. اب اس میں یہ کہنے کو تو ایک عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جب جو بات آپ نے کی کہ جب افراط و تفرید کا دور ہوگا تب بھی یہ دونوں ہستیاں حق پر قائم ہوں گی، اور استقامت جو ہے حق پر، اس کو سکہ دامن کبھی بھی ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. یہ ہمیشہ توحید اور رسالت کی گواہی کے امی بن کر رہیں گے. کیا اچھا، آج کے دور میں ایک بہت اہم بات ہے. پہلی بات تو جو آپ نے کی اس کا ایک زاویے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت کی جتنی احادیث ہیں صحیحہ میں، وہ ساری کی ساری احادیث گھر کی کیفیات ازواج و مطہرات بیان کرتی ہیں، باہر کی کیفیات حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ حضور کے مناظر ہم نے کیسے دیکھے، وارفتگی کیسے دیکھی، پیار کیسے دیکھا. یعنی وہ پیار جو کسی اور کا نصیب بنتا ہی نہیں، وہ پیار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصہ میں آتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، اور یہ اہل بیت کے گھروں میں چونکہ آنا جانا رہتا تھا، ان کا وہیں پرورشی وہیں پائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جامع ترمذی ابواب المناقب کی یہ حدیث ہے، آپ ایک شب عشاء کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور نے چادر مبارک اوپر لی ہوئی ہے اور حضور کے دونوں پہلوؤں پر کوئی چیز ہے. عرض کیا آقا آپ کے نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی چیز ہے؟ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر مبارک کو ہٹائی تو نیچے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام. اب یہاں ایک بہت ہی اہم میسج ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. طویل حدیث ہے، اس کا آخری حصہ کہ حضور علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ اگر اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہتے ہو تو کس طرح سے تمہیں ملے گا. آج کا میرا نوجوان محنت سے جی چراتا ہے، ہر کام کے لیے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے. خدا کو پانے کا شارٹ کٹ کیا ہے حضور بتا رہے ہیں. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اے میرے پاک پروردگار جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. یعنی حسنین سے محبت کرنے والے معمولی نہیں ہیں، وہ محبوبان بارگاہ رب العزت ہیں. سبحان اللہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. اب اس سے آگے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو میں نے عرض کیا کہ جتنی احادیث ہیں، جتنی روایات ہیں، وہ حضرات صحابہ علیہ رضوان کی حضرت امام حسن مجتبیٰ سے محبت ہے، تبھی وہ ان باتوں کو، ان مناظر کو بیان کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد آپ کا دور آتا ہے تو اس وقت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرقہ قدریہ اس کا جب شر پھیلا، یعنی ان کا نعرہ یہ تھا کہ انسان جو ہے اس کے بس میں کچھ نہیں، بس جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے یہ وہی کرتا ہے. حضرت حسن بصری جو عظیم المرتبہ تابعی ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فیض یافتہ ہیں اور روحانیت کے تقسیم کنندہ ہیں
حضرت مولا علی مرتضیٰ سے فیض لے کر آگے سلاسل طریقت میں بالکل ایسا ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں حضور فیض عالم نے اس بات کو نقل کیا کہ آپ نے اس موقع پر جب امت کے درمیان تفرقہ اور انتشار بڑھ رہا تھا، آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کیا اور کہا کہ زمین پر آپ نور ہدایت ہیں، ہم آپ سے ہدایت پانا چاہیں گے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، اس بارے میں حقیقت کیا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہماری راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ، اور ہماری راہ جو ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ تقدیر ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو جو اختیار دیا ہے اس اختیار کے سبب سے وہ اپنے بندوں سے پرسش اعمال بھی یوم حساب کو کرے گا۔ اس لیے محض تقدیر کا ڈھونگ رچا کر یہ کہہ دینا کہ بس میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، بس جو میرے لیے لکھ دیا گیا میں وہ کرتا ہوں، ایسے موقع پر امت کی فکری رہنمائی بھی کی اور ان کے ذریعہ سے اس فتنے کو آپ نے ختم کیا اور روشنی عطا فرمائی۔ واہ ڈاکٹر صاحب، امام حسن پاک علیہ السلام جہاں ظاہر ہے آپ کا تدبر، آپ کا تفکر، آپ کی حکمت، آپ کا حلم، آپ کی بردباری، آپ کا عفو درگزر، اس پہ آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات بھی بڑی کمال ہے صاحب، یعنی عبادات جن پر نازاں ہوں وہ آپ ہیں، زہد و تقوی جن پر فخر کرے وہ آپ ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں جہاں یہ بات آئی کہ محبت و عقیدت کا مرکز آپ ہیں، وہاں دینی اور علمی معیارات اور عملی معیارات کا بھی نمونہ آپ ہیں۔ اللہ زہد بنیادی طور پر اس ڈھب کا نام ہے جہاں محبت دنیا آپ کے اندر غفلت، سستی، گناہ یا وہ ماحول نہ پیدا کرنے پائے کہ آپ دین کے اعلیٰ معیارات پر کمپرومائز کرنے پر آ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں زہد۔ تو زہد کا آپ کے ہاں اتنا زیادہ غلبہ تھا اور تقوی کا اتنا زیادہ غلبہ تھا، 2-3 واقعات میں بتاؤں جس سے آپ اس گہرائی کو اندازہ لگے، اور ایک حدیث بھی پہلے بیان کر دوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ بھی میں ہوں، اور اللہ کی زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں۔ اللہ اکبر، بے شک گہرائی چیک کریں، محبوبیت بھی مجھ پر ناز کرتی ہے، لیکن اللہ کا خشیت والا ہونا یہ بھی سامان میرے پاس ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آپ کی وہ جو خشیت الہی کی کیفیت تھی اس کا رنگ ہمیں ائمہ اہل بیت میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کا پہلا مصداق چونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، تو آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ وضو کرنے بیٹھتے تھے تو آپ کے صرف چہرے کا رنگ ہی متغیر نہ ہوتا بلکہ آپ کے جسم کا ایک ایک انگ اس جلال الہی کے غلبے کی وجہ سے کانپتا تھا، اور لوگ اس بات کو فیل کرتے تھے۔ اچھا، یہ رنگ مولا کائنات کا بھی ہے، یہی رنگ امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، مولا حسین کا بھی ہے علیہ السلام، یہ رنگ مستقل اس خانوادے کا حصہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور وضو ہم بھی کرتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہتے تھے جس اعلیٰ بارگاہ میں حاضری کے لیے بلایا جا رہا ہے اور ہم سے جس ڈیمانڈ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، تو وہاں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں تو اپنی بے خودی ہوتی ہے، وہاں تو ہمارا کچھ بھی نہیں رہتا، صرف بارگاہ الہی کے کامل آداب بجا لانا پڑتے ہیں، اس لیے ہماری یہ کیفیت۔ پھر زمانے نے وہ بھی دیکھا کہ آپ نے 25 حج با پیادہ کیے، یعنی 25 حج آپ جیسا نرم و نازک اور کائنات کا شہزادہ وہ کس معیار پر عبادات کو بجا لا سواری کو استعمال نہیں کرتا، سواری ساتھ چلتی تھی لیکن آپ سواری پر تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، باقی لوگوں کو سواری پر بٹھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضور ہمیں بھی پیادہ چلنے دیں، وہ کہتے تھے یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں،
یہ چیزیں ہمارے لیے ہائے ہیں، ہائے تو پھر آپ کے قدمین مبارک متورم ہوتے، ان کو باقاعدہ آپ کے خادمین اور ملازمین بعد میں تیل کی مالش بھی کرتے، یعنی شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے دیا جا بلا تمثیل. آج کسی شخص کو کوئی منصب مل جائے تو اس کی اولاد جو ہے اس کے قدم جو ہے زمین پہ نہیں ٹکتے. شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے والی ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ 25 حجوریں وہ بھی پاپ یادہ ہو رہے ہیں. لا محالہ جی، ان کو چونکہ نمونہ کامل بننا تھا نا، ہائے ہائے صورت نبوی کا بھی نمونہ کامل اللہ اور اسوہ نبوی کا بھی نمونہ کامل، اللہ. تو یہی وجہ تھی. پروفیسر صاحب ذرا بتائیے، اب یہ جو سخی دربار ہے جن کا، سخاوت جن کی عادت ہے، یعنی وہ دربار کے جہاں سے سخاوت کی بھی یوں سمجھ لیجئے صدقے بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، ان کی سخاوت و فیاضی کے بارے میں یہ کیا آخر نواسے کن کے ہیں سبحان اللہ. کہ جن کی زبان پر کبھی لا آیا ہی نہیں، پھر رمضان میں ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح جن کی سخاوت، ان کے لعاب کو چوسنے والے. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا کہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ، حسن مجتبہ سید الاسخیہ، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. راکب دوش پیمبر جنید پہ اقبال لاکھوں صاحب قرآن سلام. کہتا ہے من یو کا شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. فلاح کا سارا سامان اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے جن کے دل بخل سے پاک ہو جائیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بڑھایا، وہ اپنی مثال آپ ہے. ایک آدھ مثال کیا بیان کریں، یہاں گھنٹوں درکار ہیں آپ کی سخاوت کو بیان کرنے کے لیے. کچھ تو بیان کیجئے. آپ کثرت سے اس طرح صدقہ دیا کرتے تھے کہ زندگی میں 2 بار آپ نے گھر کا سارا سامان دے دیا، اللہ اکبر. 3 مرتبہ آدھا سامان دے دیا. اللہ اکبر. ایک سائل آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کو 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں اس کے حوالے کرتے ہیں. فرماتے ہیں مزدور لا، اس کو اٹھوا کر لے جا. وہ مزدور لاتا ہے، جب مزدور کو دیکھا تو چوغا اتار کر دے دیا کہ مزدوری میں اس کو یہ دے دینا، وہ تیرا ہو جائے گا. اللہ. امام حسن رضی اللہ عنہ کی سخاوت کون بیان کرے. آپ اپنے بھائی امام حسین اور اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ایک بڑھیا کے ہاں ٹھہرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے دوران ٹھہرے. وہ نمونہ یہاں بھی آپ اپنے نانا کا دکھا رہے ہیں. بڑھیا سے کہا کچھ ہے، اس نے کہا کہ یہ بکری 2 کر پی لو. اس نے مبارک چہرے دیکھے تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ یہی بکری ہے، اسے ذبح کیجئے، کھا لیجئے. اللہ. بکری ذبح کر دی گئی. انہوں نے کھایا، چلے گئے. شوہر آیا تو انہیں اجنبیوں کو بکری کھلا دی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کون کھا گئے. اب یہی بڑھیا حالات سے تنگ آ کر جب مدینہ منورہ میں آتی ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ جاتی ہے کہ یہ ہماری مہمان بنی تھی حج پر جاتے ہوئے. ہم ان کے مہمان بنے تھے حج پر جاتے ہوئے. ہمیں ان کے مہمان بنے تھے، میزبانی انہوں نے کی تھی. بلا لیا، 1000 بکریاں دی. ایک کے بدلے میں 1000 بکریاں دی. پھر کہا کہ جاؤ میرے بھائی حسین کے پاس. وہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے بھی 1000 بکریاں دے دی. 2000 ہو گئی. پھر آئے جعفر، انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بھائی جعفر کے پاس بھی. وہاں آئے انہوں نے 2000 عبداللہ بن جعفر کے پاس، انہوں نے بھی 2000 بکریاں دے دی. انہوں نے 2000 دی. 4000 بکریاں لے کر وہ بڑھیا وہاں سے آ رہی ہے. آپ امام حسن رضی اللہ عنہ ایک کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے 10,000 درہم دے. آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی. گھر گئے، دیکھا اتفاق سے 10,000 درہم ہیں، اٹھائے اور آ کر اس کو دے دیے. کسی نے اس موقع پر ایک سوال کیا کہ حسن خود فقر میں رہتے ہو، خود سوکھی کھاتے ہو اور اس طرح بانٹتے رہتے ہو.
فرمانے لگے میرے اللہ نے مجھ پر یہ کرم رکھا ہے، مجھے دیتا ہے، ہاں اور میں بات اور میں اللہ کی اس کرم کو آگے دیتا ہوں، اس کو اس لیے نہیں روکتا کہ کہیں میں روک دوں تو میرا اللہ بھی نہ ہائے روک دے۔ ہائے پیر صاحب، اب یہ تو ہوئی سخاوت کی بات، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا، آپ نے جو طاقت تھی، جو کرسی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کی، اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہوگی؟ یعنی آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف دینا ہی سیکھا، سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کے آگے آپ نے ہاتھ پھیلائے ہو، ہر دفعہ آپ نے دینا ہی سیکھا اور دیا اس در سے۔ اب جو حلم اور تدبر اللہ نے آپ کو عطا کیا، یعنی یہ دیکھیے کہ جس مقام پہ آپ ہیں، اور وہی بات ہے، اس مقام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برداشت کی وہ قوت عطا کرتا اور تدبر اور فراست جو اللہ نے آپ کو عطا کی، پھر ساتھ ساتھ جو علمی مقام و مرتبہ آپ کو دیا، بتائیے ذرا۔ یہ علم اور تدبر اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن حکیم سے اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت اور طرز عمل سے کامل وابستگی کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں۔ واہ۔ آپ کی مبارک سیرت میں چونکہ جیسے سخاوت کی بات ہو رہی تھی، آپ کا دسترخوان کرم بہت وسیع تھا اور اس پہ ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ امیر حسن امیر جو آپ کا لقب ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کے دسترخوان سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا تھا اور انواع و اقسام کے کھانے ہر وقت دسترخوان پر موجود ہوتے تھے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے اور آپ ان کے درمیان جلوہ افروز تھے، جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں چاند جگمگا رہا ہوتا ہے، ایسے سب سبت رسول بیٹھے ہوئے تھے کہ غلام ایک گوشت کا شوربہ اس کا باؤل لے کر آیا اور وہ اس کا کہ پاؤں کو ٹھوکر لگی، وہ شوربہ آپ کے اوپر گرا۔ اب ذرا حلم کا اندازہ لگائیے کہ ایک بار تو جلالت کی نگاہ سے اسے دیکھا، لیکن وہ غلام تھا کاشانہ نبوت کا، اس کی بھی تربیت کہاں ہوئی تھی، اس نے فوراً وہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ وہ لوگ، وہ بندگان خدا، خاص بندگان خدا جو تنگی میں بھی اور کشائش میں بھی ہر دونوں حالتوں میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اب اطاعت پروردگار میں خمیر یوں گوندا ہوا ہے کہ اس نے کہا، اللہ کی کلام بیان کیا کہ وہ غصے کو پیتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے غصے کو پیا، یعنی جلال فوراً جمال میں بدلا۔ اور جب اس نے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو سے عفو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ گویا یہ احسان اس کے ساتھ، یہ اطاعت الہی میں خمیر اس قدر گوندا ہوا ہے۔ آج کی اس بزم کے لیے خاص طور پر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیغام کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کرما والا کے لقب سے معروف ہوئے، آپ کے ملفوظات معدن کرم نام سے ایک کتاب میں موجود ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے جو بہت ہی سبق آموز ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل سفر پر گئے، جب وہ واپس آئے تو ان کی زوجہ نے ایک بچہ پیش کیا، بیٹا، اور کہا یہ اللہ نے ہمیں تمہارے بعد عطا کیا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش شکل تھے، لیکن وہ بچہ کچھ سانولے رنگ کا تھا۔ حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کوئی ان تک روایت جو بزرگوں کے ذریعہ سے پہنچی ہوگی، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ صحابی متذبذب ہوئے اور انہیں کچھ ان کے دل میں شک جو تھا وہ پیدا ہوا۔ زوجہ جو تھی پاک دامن تھی، اس نے کہا کہ چلیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کر آئیں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ شک رفع ہو جائے، حضور مخبر صادق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آئے تو حضرت امام حسن مجتبی حضور کی گود میں بیٹھے تھے، اس بچے نے آ کر حضرت امام حسن مجتبی کے قدموں کا بوسہ لیا اور آپ کو سلام کیا۔ صحابی نے اپنے دل کا جو بوجھ تھا وہ ہلکا کیا۔ حضور نے فرمایا دیکھ نہیں رہے اس نے میرے حسن کا کتنا احترام کیا ہے، اس لیے اس کے حلال زادہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے میرے حسن کا اکرام کیا ہے۔ یہ تعلیم ہے کہ ان ہستیوں کی محبت جو ہے
وہ پاکیزہ خون سے پاکیزہ دودھ سے نصیب ہائے ہوتی ہائے ہے، ہائے۔ اور یہ اللہ رب العزت کرم فرمائے ہم پر کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں آمین، ان کے غلاموں میں رکھیں۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں وہ بات جس کی ابتدا میں بات ہونی چاہیے تھی لیکن میں نے انتہا میں اس لیے رکھی کہ اس وقت ذرا سحری کے موقع پہ لوگ جب بیٹھے ہوں گے تو وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حسن امام حسن پاک علیہ السلام کا تذکرہ جو ہم کریں۔ ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے، دوسرا آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم وہی بات آ گئی جو آپ نے بات، جو ربط آپ کا ٹوٹا تھا جہاں گفتگو کا، آپ جو کردار کی بات کر رہے تھے، اتنا بے مثال کردار اور ہماری حالتیں جو اس وقت ہیں کہ ہم اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں میں اپنے آپ کو کھینچ کے غرق کر رہے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت اور ایمان افروز باتیں ہو رہی ہیں، ذرا چند باتیں عقائد کی بھی میں کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فیض دیا تھا، اس فیض کے جاری ہونے کے لیے جو اصول رکھا کہ آگے وہ بندہ مومن بیٹھا ہو، تو ایمان والے بندے پر اگر آپ کی ایک دفعہ نگاہ پھر جائے، واہ، یا ایمان والا بندہ اپنی نگاہوں سے آپ کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھ لے، واہ، تو اس کے ایمان کا اور دیندار ہونے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کیا یہ نگاہ نبوت کے اندر اتنا فیضان ہے اور پھر دیکھنے والوں کو اتنا فیضان ملتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اور ہماری امت نے حضرت امام حسن کا شبیہ مصطفیٰ ہونے کا یہ اصول کیوں بیان کیا؟ وہ اسی وجہ سے تھا جو اس چہرے کو دیکھنے سے ملتا تھا، وہ امام حسن کے چہرے کو بھی دیکھنے سے ملتا تھا۔ یعنی یہی وجہ تھی کہ اس کو ایک فضیلت کے طور پر بیان کیا گیا، ورنہ بچے تو ضرور اپنے والدین کی شکل ہوتے ہیں، لیکن یہ شکل وہ شکل ہے کہ جس شکل پر اگر ایمان کے ساتھ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ شکل آپ کو ایمان کا اور دیندار ہونے کا وہ سرٹیفکیٹ دے کر جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں حائل نہیں ہو سکتی۔ کتنا گہرا رنگ ہے۔ پھر دوسرا جو آپ جو بات کر رہے تھے، سر اقدس سے لے کے سینہ اطہر تک جی آپ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اور سینہ اطہر سے لے کر قدمین مبارک امام حسین علیہ امام حسین علیہ السلام، تاکہ یہ جامعیت یہاں نظر آئے۔ وہ جو آپ بات کر رہے تھے شروع میں، یہاں ایک واقعے سے شاید بات سمجھانا آسان ہو۔ ضیاء الحق کے زمانے میں اس علاقے میں ذرا دو مسلمانوں کے طبقوں میں بڑی ایک ایسی باتیں چڑھ گئیں۔ ایک کہتے تھے کہ ہم نمائندہ محبت اہل بیت ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں ہم نمائندہ محبت صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ جھگڑے کی صورتیں بھی رہیں، آپ نے سنا ہوا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کو، خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کو ضیاء الحق نے ثالث بنا کے کہا کہ ان دونوں گروہوں کا ذرا تصفیہ آپ کروائیں۔ آپ نے پہلے تو معذرت کی، لیکن چونکہ پھر ذرا ضروری تھا حالات کی نزاکت کے، دونوں طرح کے گروہوں کو بلایا گیا۔ آپ نے جب نشست کی تو خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب بھی ساتھ بیٹھے تھے، تو آپ نے کہا جی محبت اہل بیت کرنے والا کون سا گروہ ہے؟ انہوں نے باتیں بیان کی یہ ہیں۔ آپ نے کہا آپ میں جو صحیح طہارت والا اور متقی بندہ ہے وہ سٹیج پر میرے قریب ہے۔ وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے، تذکرہ اہل بیت تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تو کسی نے نہیں بتایا کہ تقوی اور طہارت کا بھی وہ معیار لازمی ہے، تاکہ آپ جس زبان سے، جس سوچ سے اور جس قلب سے یہ تاثرات رکھتے ہیں تو اس کا آگے ثبوت کیا ہے۔ اچھا، ان کو جو محبت صحابہ کے تھے، ان کے صحابہ نشان ہے وفائے محمدی کا، صحابہ نشان ہے تبلیغ دین کا، حضور کے جہاد کا۔ تو آپ میں کوئی بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے جی مجھے وفائے محمدی کا کمال مرتبہ حاصل ہے؟ وہ علماء بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں فقیر بندہ ہوں، میرا تو ایک معیار ہے تصوف کے اعتبار سے، اگر آپ کو طہارت حاصل ہو اور تقوی، تو آپ سے اہل بیت خود اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے گھر چل کر آئیں گے اور آپ کو رحمت دیں گے۔ اگر آپ وفائے محمدی کے معیار پر پورا اتریں تو صحابہ آپ کو خواب میں ملیں گے۔ تو آپ نے کہا اجازت تو نہیں ہوتی، لیکن آج میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے اہل بیت کے نام پکاروں گا، وہ یہاں آئیں گے۔
मैं सहाबा को भी आवाज़ें लगाऊंगा, वो यहाँ आएंगे, यहाँ ज़रा माहौल चेक करना कि ये लोग कौन हैं, सतह इनकी क्या है, मेयार क्या है, और हमने किन झगड़ों में अपने आप को। कहते हैं आपने तरतीब से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का जब नाम लिया, ऐसी मुअत्तर हवा चली और ऐसा माहौल बना कि सब अश्कबार थे और महसूस करते थे कि वो आ गए हैं, नूरानी झलकियाँ आना शुरू हो गई। अल्लाह। और जब आपने सैयदना सदीक़ अकबर का, सैयदना उमर का, हज़रत उस्मान गनी का और किबार साहबा का लिया, तो यहाँ से भी वही मुअत्तर हवाएँ आना शुरू हुई। तो आपने कहा ये वफ़ादारी है, ये मेयार है, वो हमारे ऊपर हर वक्त रहते हैं, ठीक। बशर्ते कि हम उस मेयार पर जाने के लिए तैयार नहीं।